के मुताबिक लिखा है। अब देखें, हम जुमा पढ़ने के लिए अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फजल से अल्लाह के घर में आए हैं। कितने लोग हैं जो मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं। अब अल्लाह ने अपने इल्म के मुताबिक लिख दिया था कि फला साल, फला महीने, फला दिन ये बंदा नमाज नहीं पढ़ेगा, लेकिन अल्लाह ने उसे जबरदस्ती नमाज पढ़ने से नहीं रोका। अल्लाह ने अपने इल्म के मुताबिक लिखवा दिया कि ये बंदा जो है नमाज पढ़ेगा, ये बंदा तौहीद परस्त होगा, ये मेरी तौहीद के ऊपर कारबंद होगा। तो अल्लाह ने उसे तौहीद के लिए भी जो है मजबूर नहीं किया। अल्लाह ने तो कुरान में फरमा दिया, ला इकराह फिद्दीन, ऐ नबी आपने तलवार के जोर पे किसी को कलमा नहीं पढ़ाना। आपने तलवार के, नबी सलाम ने जितना भी दीन इस्लाम लोगों को बताया है, कोई एक मिसाल भी ऐसी नहीं कि नबी सलाम ने तलवार के खौफ से किसी को कलमा पढ़ने पे मजबूर। ला इकराह फिद्दीन, दीन इस्लाम की दावत आपने देनी है, जो दिल से कबूल करेगा, जो मोहब्बत से कबूल करेगा, सिर्फ उसे ही ये अल्लाह की तरफ से हदायत की तौफीक मिलेगी। तो मतलब क्या है कि इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दे दिया। हम मस्जिद के पास से अजान सुन के भी जो बंदा नहीं आ रहा, उसकी अपनी आमाल की नहुसत है, वो बुरे आमाल जिनकी वजह से उसने अल्लाह को इस हद तक नाराज कर दिया है कि अब अल्लाह नहीं चाहता कि मेरा बंदा मेरे सामने हाजिर। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया है कि जो मुशरिक हैं, जो काफिर हैं, जो अल्लाह के नाफरमान हैं, अल्लाह के दुश्मन हैं, अल्लाह फरमाता है मैं उन्हें ढील दे देता हूँ, उनकी रस्सी जो है वो छोड़ देता हूँ, ताकि ये तौबा ही ना करें, क्योंकि इनकी बगावत इतनी ज्यादा है, इनकी नाफरमानी इतनी ज्यादा है, इन्होंने अपने रब को इस हद तक नाराज कर दिया। अब अल्लाह नहीं चाहता कि ये बंदे माफी मांगे। ज्यादा वो कहते हैं देखो तुम नमाजें भी पढ़ते हो, तुम हल्का फुल्का सदका खैरात भी करते हो, तुम्हारे घर से बीमारियां नहीं खत्म होती, देखो मुझे आज तक कभी सर दर्द नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि मेरा अल्लाह उसे तकलीफ दे के नेकी देना ही नहीं चाहता। इस बंदे ने अल्लाह को इस हद तक नाराज कर दिया। तो ये बदशगुनी क्या है कि इंसान किसी भी अमल को, किसी भी हरकत को, किसी भी काम को या किसी भी चीज को मनहूस समझे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये शिर्क है, क्योंकि हर चीज मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। मैं ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीकहुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ये ज़लज़ले, ये सैलाब, ये आफात, ये मुसीबतें महीनों की वजह से नहीं है, सालों की वजह से नहीं कि आप कहें जी फला साल ही बड़ा मनहूस था। जैसे देखें 2-3 साल कोरोना की बीमारी आई जिसने पूरी जो है जमीन को अपनी लपेट में लिया। अब वो सालों की वजह से नहीं, वो आजमाइश अल्लाह की तरफ से आई है, वो पकड़ अल्लाह की तरफ से आई है, ये वबाएं अल्लाह की तरफ से आती हैं। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। अगर जलजले आते हैं, अगर सैलाब आते हैं, अगर अल्लाह भूख प्यास से मुफलसी से मारता है, उसके पीछे इंसान के बुरे आमाल की नहुसत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा क्या मूसा पूरी कौम को खुले मैदान में बुलाओ। पूरी कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा अल्लाह से बात करें, इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, रहमत की बारिश नहीं बरस रही, तो आप अल्लाह से हम कलाम होते हैं, पूछते क्यों नहीं, अल्लाह बारिश क्यों नहीं बरसाता। तो अल्लाह ने फरमाया कि सारी कौम को खुले मैदान में जमा। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, सारी कौम जो है वो खुले मैदान के अंदर जमा हो गई, बच्चे बूढ़े मर्दो खवातीन नौजवान सारे के सारे आ गए। अल्लाह से दोबारा हम कलाम हुए, अल्लाह हाँ कहा आपके इस जलसे के अंदर, आपकी इस महफिल मजलिस के अंदर एक ऐसा बंदा है जिसके आमाल की नहुसत इतनी है, अल्लाह इस हद तक नाराज है, अल्लाह ने रहमत की बारिश को बंद कर दिया है। सारे के सारी मखलूकात जो हैं वो उस एक बंदे के बुरे अमाल की वजह से आजमाइश के अंदर है। आज मैं ये कहता हूँ कि भी सारा माशरा गलत है, मेरे अकेले से क्या हो। देखिए एक बंदे के बुरे अमाल की नहुसत, अल्लाह ने सारी मखलूकात के ऊपर रहमत की बारिश को बंद कर दिया। जमीनों ने गल्ला उगाना छोड़ दिया है, अब न खाने के लिए कोई खुराक मौजूद है, न पीने के लिए पानी की एक बूंद मौजूद है। सबब क्या है, एक रब का नाफरमान। आज हम भी अपने अपने गिरबान में झांक के देखें, क्या आज हमारे ऊपर भी जो आफात मुसीबतें हैं, आज हमारे ऊपर भी जो मुश्किलात हैं, क्या उनके अंदर हमारे बुरे अमाल की नहुसत मौजूद तो नहीं है। कहा अल्लाह अब क्या करें। कहा वो बंदा सारे लोगों के सामने खुले मैदान में निकले, बाहर आए और बाहर आके माफी मांगे, इतराफे जुर्म करे। अभी कभी रहमत की बारिश बरसा देते हैं, चंद लम्हात गुजरे, अचानक से ठंडी रहमत की हवाएं मशरिक की जानिब से चलना शुरू होती हैं, बादल आना शुरू होते हैं, काली घटाएं आती हैं, बरसात शुरू होती है, रिमझिम शुरू हो जाती है। सारे के सारे लोग देख रहे हैं
کوئی بندہ باہر نکلا ہی نہیں، کسی نے اعتراف جرم کیا ہی نہیں، آنسو بہائے ہی نہیں، گڑ گڑایا ہی نہیں، تو اللہ نے اپنا قانون کیسے بدل دیا؟ بھائیو اللہ اپنا قانون اپنے بندوں کے لیے بدلتا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنے مرضی بھی گناہ ہو جائیں، جتنی مرضی بغاوتیں ہو جائیں، جتنی مرضی سرکشیاں ہو جائیں، جتنے مرضی کٹن حالات آ جائیں، جتنی مرضی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ والو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جل تھل ہو گئی ہے، رحمت کی بارش ہو گئی ہے، چہروں پہ بہار آ گئی ہے، لوگ خوش و خرم ہو گئے ہیں۔ ہاں اللہ آپ نے پہلے بندے کا نہیں بتایا تھا، اب ہی بتا دیں وہ کون ہے۔ تو دیکھیں میرا اللہ عزتیں کیسے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ میرے اللہ کے ہاں ایک انسان کی عزت، چاہے وہ گناہگار ہی ہے، چاہے وہ رب کا باغی ہے، چاہے وہ رب کی جو ہے بغاوتیں کرنے والا ہے، اللہ پھر بھی عزتوں کے پردے رکھنے والا ہے اور انسانوں کی تربیت کرنے والا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرے سامنے دن کے اجالوں میں کتنے گناہ کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں کتنے کرتے ہیں، رات کو چھپ کے گناہ کر کے صبح اپنے دوستوں کو خود بتا کے گواہ بھی بنا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرا اللہ عزتوں کا رکھوالا ہے، میرا اللہ عزت و آبرو مجروح نہیں کرتا۔ کہا اللہ وہ بندہ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلیم کو، اپنے پیغمبر اور نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کا نام نہیں بتایا۔ بھائیو ان واقعات سے ہمیں جو ہے اپنی تربیت کرنی ہے۔ آج ہمارے پاس علم بڑا ہے، کسی بھی بندے سے آپ کسی دنیا جہان کے مشکل سے مشکل موضوع سے بات کر کے دیکھیں، سیاست کے اوپر بات کریں، معیشت کے اوپر بات کریں، معاشرت کے اوپر بات کریں، دین پہ بات کریں، ہر بندے کے پاس اتنا علم ہے کہ 3 4 5 گھنٹے کی تقریر آپ کو سنا دے گا، لیکن جو فقدان ہے میرے بھائیو وہ تربیت کا ہے۔ ہماری تربیتیں نہیں ہیں، ہم معاملات کی تحقیق نہیں کرتے، سنی سنائی باتوں کو آگے نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں، حقائق کی طرف جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اسی لیے جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر فتنہ و فساد اس حد تک پھیل چکا ہے اور حق اور باطل اتنا مل چکا ہے، ہمیں آج پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تربیت کی؟ فرمایا ولا تیارا ولا ہام ولا سفرا، فرمایا یہ جو جن چیزوں کو عرب کے لوگ منحوس کہتے تھے اب الو کو منحوس کہتے تھے، اب ان کی عقل دیکھیں کیوں جی؟ کیونکہ یہ الو ایک شکاری جانور ہے، پرندہ ہے جو دن کے وقت شکار نہیں کرتا، یہ رات کے وقت نکلتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کی ایک اپنی اپنی نفسیات رکھی ہے، لیکن ہم میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جن کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو گھاس کھاتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو گوشت کھاتی ہیں، کچھ دودھ پیتی ہیں، تو ہر ایک مخلوق کی اللہ نے نفسیات الگ الگ رکھی ہے۔ اب اس کے مقدر میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ یہ دن میں نہیں نکلتا، یہ رات میں نکلتا ہے، تو کہا جائے یہ الو بڑا منحوس ہے، ہم سوئے ہوتے ہیں اس وقت یہ نکلتا ہے، ٹائم اس نے لگائی ہوتی ہے، اس کی آوازیں آتی ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہماری ڈکیتیاں ہوتی ہیں، چوریاں ہوتی ہیں اور ہمارے جتنے قتل ہو رہے ہیں اس الو کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اب اس بات کے اندر دیکھیں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، جس طرح الو کو منحوس سمجھنا ایک غلط اور بے بنیاد بات ہے، اسی طرح سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا۔ ابھی جمعے سے پہلے میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، کہتے ہیں جی بیٹے کی شادی کرنی، تو میں نے کہا ابھی اسکولوں کالجوں میں چھٹیاں تھی تو آپ نے تب کیوں نہیں کی؟ کہا وہ محرم اور سفر 2 مہینے تھے نا اس لیے نہیں کی۔ یہ دیکھیں ہمارا اسلام، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہندوانہ رسمیں ہمارے اندر ہندو نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے سفر کے مہینے میں ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سفر کے مہینے میں کیا تھا۔ تو جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جن کی سنت کو پکڑنے کا مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ نبی خود اپنا نکاح بھی سفر کے مہینے میں کرتے ہیں، اپنی بیٹی کا نکاح بھی سفر کے مہینے میں کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں نہیں کرنا، وہ محرم اور سفر جو اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ نفع نقصان مہینوں کے اندر ہے، اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح بغیر سوچے سمجھے اچانک کو بندہ آتا ہے، لائٹ چلی گئی، ہم کہتے ہیں بڑے منحوس آدمی کو قدم رکھا لائٹ بند ہو گئی، بھائیو اس کے اندر اس کا اختیار نہیں، لیکن اس جملے نے ہمارے اعمال کی بربادی کر دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے اس چیز کا اعتقاد رکھا اور کسی چیز کو، کسی عمل کو، کسی حرکت کو منحوس جانا تو قد اشرکا، فرمایا اس نے شرک کیا۔ شرک کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ساری نیکیوں کو ضائع کر۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس موجود تھے تو کہا رسول اللہ
جاہلیت کے اندر ہم فلاں کام کرتے تھے تو جو کام درست تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، ابھی بھی کر سکتے ہو، ان میں حرج کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ اعمال اللہ کو ناراض کرنے والے نہیں۔ ان کاموں میں سے فرمایا ایک کام ولا تیارا، فرمایا کہ ہم عرب کے اندر جو ہے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور چند چیزوں سے بدشگونی لی جاتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اب تم نے کسی بھی چیز کو منحوس نہیں سمجھنا، اس کے اندر جو ہے نحوست نہیں لینی، کسی بھی کام کے ہونے سے تم نے بدشگونی نہیں لینی، کیونکہ نفع بھی میرے اللہ کے پاس ہے اور نقصان بھی میرے اللہ کے پاس ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ اب جو تم کر چکے ہو اس کے اوپر اللہ کے حضور معافی مانگو، اللہ سے جو ہے توبہ کرو اور اللہ کے حضور یہ دعا کیا کرو، اللہ ساری بھلائیاں تیرے پاس، لا خیر الا خیروں کا، اللہ ساری خیر تیرے پاس ہے، ولا خیر الا خیروں کا، اللہ یہ جتنی آفات مصیبتیں آتی ہیں وہ بھی اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، ولا الہ غیروں کا، اور اللہ تیرے علاوہ ہمارا الہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ ہمارا کارساز کوئی نہیں ہے، اللہ تیرے علاوہ ہمارا مشکل کشا کوئی نہیں ہے، مصیبتیں، آلام، رنج، غم ان سب سے نکالنے کی طاقت میرے اللہ کے پاس ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ مجھے مانگنے کا سلیقہ آنا ہے۔ دعائیں اجتماعی طور پہ اللہ کے حضور اپنی بدعمالی پہ اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ ان مشکل ترین حالات کو آسانیوں کے اندر تبدیل کر دے، ان آفات، ان بلیات، ان مصیبتوں سے اللہ نکلنے کی ہمیں راہ دے دے، اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے دے۔